نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلى الله تعالی علیہ وسلم۔ آج کا درس سورۃ البقرہ آیت نمبر 57 اور 58 انشاءاللہ میں اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلے سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں آج کا درس آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا، اور آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کے نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو چلے سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا کہ ملک شام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے، اور اسی میں بیت المقدس ہے، اور اسے عمالقہ قبیلے سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو اور مصر چھوڑ کر وہیں وطن بناؤ۔ اور مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول کی، لیکن جب مجبور ہو کر حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہ السلام کی معیت میں روانہ ہونا ہی پڑا، تو راستے میں جو کوئی سختی اور دشواری پیش آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے۔ جب اس صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سایہ اور نہ غلہ، تو وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی، گرمی اور بھوک کی شکایت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ایک سفید بادل کو ان پر سائبان بنا دیا جو رات دن ان کے ساتھ چلتا، اور ان کے کپڑے میلے اور پرانے نہ ہوتے اور ناخن اور بال نہ بڑھتے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ اس صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کے کھانے کا انتظام یوں ہوا کہ انہیں من و سلوہ ملنا شروع ہو گیا۔ من و سلوہ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے 1 صاع یعنی تقریباً 4 کلو کی بقدر اترتی، اور لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا۔ سلوہ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا پرندہ تھا، اور اس کے بارے میں یہ قول یہ ہے کہ یہ پرندہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا۔ یہ قول یہ ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتے۔ یہ دونوں چیزیں ہفتے کو بالکل نہ آتیں، باقی ہر روز پہنچتیں۔ جمعہ کو دگنی آتیں، اور حکم یہ تھا
کہ جمعہ کو ہفتے کے لیے بھی جمع کر لو مگر ایک دن سے زیادہ کا جمع نہ کرو۔ بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی اور ذخیرے جمع کیے، وہ سڑ گئے اور ان کی آمد بند کر دی گئی۔ یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ دنیا میں نعمت سے محروم ہوئے اور آخرت میں سزا کے مستحق ہوئے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا احسان فرمایا، من و سلوہ نازل فرمایا۔ دھوپ کی شکایت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کو کہتے ہیں ان کے لیے سائبان بنا دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہونا اور کہتے رہنا کہ ہمارے گناہ معاف ہوں اور ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور عنقریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جو ہم نے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اس شہر سے بیت المقدس مراد ہے، یا اریحہ جو بیت المقدس کے قریب ہے جس میں عمالقہ آباد تھے اور وہ اسے خالی کر گئے تھے، وہاں غلے میوے بکثرت تھے، اور اس بستی کے دروازے میں داخل ہونے کا فرمایا گیا۔ یہ دروازہ ان کے لیے کعبہ کی طرح تھا اور اس میں داخل ہونا اور اس کی طرف سجدہ کرنا گناہوں کی معافی کا سبب تھا۔ بنی اسرائیل کو حکم یہ تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں اور زبان سے حطۃ کہتے جائیں، یہ کلمہ استغفار تھا۔ انہوں نے دونوں حکموں کی مخالفت کی اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور توبہ استغفار کا کلمہ پڑھنے کی بجائے مذاق کے طور پر حبۃ فی شعرۃ کہنے لگے، جس کا معنی تھا بال میں دانہ۔ تو اس مذاق اور نافرمانی کی سزا میں ان پر طاعون مسلط کیا گیا، جس سے ہزاروں اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ تو آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ آپ نے سماعت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کتنا احسان فرمایا، کتنی نعمتیں عطا فرمائیں، پھر بھی ان لوگوں نے اللہ کی ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، ہمیں بھی اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اس کا ہم شکر ادا کریں۔ تو ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو جن حضرات نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔